میں نے کہا اس کو سزا دیں گے تو خود سوچے. پھر میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا ایک شکل میں آپ ظالم ہیں, آپ کے بیٹے کو تکلیف اس نے دی تھی, اس کے ذریعے سے بیٹا مرا تھا, تو اکیلی اس کو تکلیف ملنی چاہیے, آپ پورے گھر کو تکلیف دے رہے ہیں. کیا انہوں نے پورے گھر کو تکلیف دی؟ کہنے لگے جی ہمارا بیٹا میرا, ہمارا پورا گھر اجڑ گیا, گھر کا ایک ایک بچہ ہر وقت سسکتا روتا رہتا ہے. اس نے تو پورے گھر کو تکلیف نہیں دی جان کے, اور یہ جو کچھ ہوا انجانے میں ہوا, اس نے تو نہیں کیا. دیوانہ ہو بیٹا ہوا تھا, یہ تو نہیں ہوئی تھی, اسے پتا نہیں تھا کہ مجھے تو دیکھ رہا ہے. میں نے کچھ دلائل دی, انہیں لاجکس دی. آپ آپ یہ کہیں یہ ظالم ہے, مان لیا یہ ظالم ہے, اس نے تو نہیں دیکھا اپنے جسم کے ان نقشوں سے, بالوں سے جن پہ وہ فریفتہ پاگل ہوا, اس نے پتا نہیں ہے, اس نے دیکھا تھا. پھر آپ کی تربیت کی کمی ہے, اس کو اخلاق نہیں سکھایا, اس کے اپنی نظریں پھیرنا آپ نے سکھایا نہیں, پھر ماں باپ کی تربیت کی کمی ہے. میں نے کہا پھر تو کیس آپ کے خلاف جاتا ہے. اچھا میری اس بات پہ وہ بندہ حیران ہوا, مجھے کہنے لگا بات آپ, اس کے اندر اللہ نے کوئی اچھا دل رکھا تھا, ماننے کا مزاج تھا, بات تو ٹھیک ہے, ہماری کمی ہوگی. لیکن میں نے کہا شباب شباب تو جرم, شباب تو پاگل بنے کا شعبہ ہوتا ہے, ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اس میں آدمی پاگل ہوتا ہے. میں نے انہیں یہ معاف کرنا بھی سکھایا, ان کا عرض کیا کہ معاف کرے, اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ آپ اپنے گھر کو دیکھیں کہ آپ انہوں نے آپ کو سزا دی, آپ ان کو اس سے بڑی سزا دے رہے ہیں. کیا انہوں نے آپ کے کپڑے جلائے؟ کیا انہوں نے کپڑے کاٹے؟ کیا گھر کے اندر گندگی, دیمک اور یہ پسو کھٹمل اس طرح کی اذیتیں تھیں آپ جو دے رہے ہیں؟ کس کتنی خطرناک اذیتیں دے رہے ہیں؟ کیا اچھا, اور سالہ سال سے اذیتیں ہیں, کوئی دنیا کا, کوئی انہوں نے پیر دربار کہاں کہاں, یہ بیچارے ان کا سب کچھ ختم ہو گیا, ان کا بڑا کاروبار تھا متاثر ہوا, کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں تو بار بار کہہ رہا ہوں معافی دے دے, اگر آپ نے معافی نہ دی تو پھر میرے پاس وہی ہے, میں میرے کو کہوں گا دیر رات پہ یہ پڑھے, میں بھی پڑھوں گا. پھر آپ کے گھر میں وہ آگے جو انہیں لگتی ہیں, وہ تکلیفیں جو انہیں لگتی ہیں, وہ تیر جو انہیں لگتے ہیں, وہ مشکلات جو ان کے ساتھ ہیں, وہ ناکامیاں پریشانی جو ان کے ساتھ ہے, پھر آپ کے گھر میں شروع ہو جائے گی. کیا نہیں ہوگی؟ کہا جی یقینی ہوگی, تو آپ نے کوئی ایسی انوکھی چیز پڑھی ہے, ہم تو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. ایک لمبی داستان ہے, ایک لمبی کہانی ہے, مذاکرات کی, ٹیبل ٹاک کی, کہ میں نے انہیں کیسے قائل کیا صرف ایک زندگی میں سکون آ جائے, ایک پرامن معاشرہ ہو, اس معاشرے میں خیر ہو. میں نے اپنی بات کی ابتدا میں, گفتگو ابتدا میں کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی طلاقیں اور بڑھتے ہوئے گھریلو جھگڑے اور بڑھتی ہوئی نفرتیں اور بڑھتے ہوئے معاشرے میں فیملی سسٹم کا ٹوٹ جانا, اور نفرتیں قوم کے اعتبار سے, علاقے کے اعتبار سے, اور مسلک کے اعتبار سے, اور فرقوں کے اعتبار سے, اور مذہب کے اعتبار سے, یہ چیزیں آپس میں جو ٹکرا رہی ہیں معاشرے میں, نفرت ہے, نفرت ہے, نفرت ہے, قلم میں نفرت ہے, ممبر میں نفرت ہے, اور اسپیکر میں نفرت ہے, اور کتاب میں اور میڈیا میں, یہ نفرتوں کا نظام جو ہے اس کے لیے زبردست چیز ہے. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا. عجب چیز ہے یہ. میں کیسے بتاؤں, اب دیکھیں لوگ اپنے اپنے واقعات بیان کر رہے ہیں, میں نے صرف 2 واقع غالباً بیان کیے, 2 واقع بیان کیے. ایک لڑائی کا بیان کیا ہے کہ بلوچوں اور جٹوں برادری کی لڑائی تھی کوئی آپس میں الیکشن کے معاملے میں, اور ایک میں نے گھر کا واقعہ بیان کیا, اور تیسرا جو بیان کیا وہ یہ جنات کا, کہ ہمارے گھر میں جنات تھے, شیاطین تھے, اور ہمارے گھر میں جو ہے پریشانیاں تھیں, اور کوئی خوفناک چیز تھی جو میرے سامنے کھڑی ہو جاتی, چیخ مار کر اٹھتی, ہوش نہ ہوتا, پھر ہوش میں لانے کے لیے منہ پہ تھپڑ مارتے, پھر ہوش آتا تو پھر بے ہوش ہو جاتی. خوفناک چیز تھی جو مجھ پہ حاوی تھی, اور پھر ہر جگہ سے پھر پھرا, تھک تھکا, ہار ہور کے, آخر کار پھر جب پڑھا واللہ اشد باسا واشد تنکیلا, پھر زندگی میں سکون بھی آیا, سانسیں بھی آئی, راحت بھی ملی. پاگل ہو کے پڑھنا ہے, پاگل ہو کے پڑھنا ہے, اور وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھا جا سکتا ہے.
ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس کے ساتھ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک ایسا گھرانہ وجود میں آئے جو سید فاطمہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گھرانہ ہو، جیسے اس جوڑے میں محبت تھی، پیار تھی، الفت تھی، اور پھر ان کی نسلوں میں حسنین کریمین سید امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جیسی ہستیاں اور پھول آئے، اور پھر ان کے ذریعے سے انسانیت کو، کائنات کو ایک نظام ملا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے، حسنین جیسی ہستیاں، حسن حسین جیسی ہستیاں اس گھر میں ہوتی ہیں جس گھر میں میاں بیوی کا آپس میں جوڑ ہوتا ہے، اور محبت ہوتی ہے، اور پیار ہوتا ہے، اور الفت ہوتی ہے، ورنہ نسلیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جنات کو موقع ملتا ہے، شیاطین کو موقع ملتا ہے، اور نسلیں آپس میں بکھر جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں۔ جتنے میں خوشحالی کے راز بیان ہوئے ہیں نا، یہ ان خوشحالیوں کے رازوں میں ایک خوشحالی کا راز ہے، یہ آیت۔ اگر یہ خوشحالی کا راز نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بڑی بوڑھیاں بیٹیوں کو سر ڈھانکنے، جسم ڈھانکنے، سینہ ڈھانکنے، چادر اوڑھنے کا ایسے نہیں کہتی تھی، اور ان کی زندگی ایسے نہیں حیا کی چادر میں، قبروں کی چادر میں، کفن کی چادر پہن کے پھر چلی جاتی تھی، ایسے نہیں کہتی تھیں۔ کبھی یہ گھر برباد ہو جاتے ہیں، کبھی وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں، کبھی یہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، کبھی وہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، کبھی زندگی کے نظام بہت سے ختم ہو جاتے ہیں، اندیکھی دنیا کے نظام ختم ہو جاتے ہیں، اور گھروں میں بربادی، اس طرح آگ لگنا، پھٹ جانا، چیزوں کا کٹ جانا، اور بیماریاں اور تکلیفیں اور مسائل اور مشکلات اور الجھنیں، اس طرح زندگی میں ناکامیاں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میں نے بہت محنت کی، ان کی دلائل دیے، ماں مان گئی، بیٹی نہیں مانتی تھی، مجھے کہنے لگے ایک اور موقع دے دے، میں نے کہا نہیں، آپ نہیں دوں گا، آپ کو ساری باتیں میں نے، قانون کی بھی، معاشرے کی بھی، معاشرت کی بھی، ماں باپ کی تربیت کی بھی، دین کی بھی، ایمان کی بھی ساری باتیں بتائی ہیں، ابھی آپ معافی نہیں دے رہے۔ مجھے کہنے لگے آپ سے درخواست ہے، ایک موقع اور دے دیں۔ کتنے دنوں کا؟ کہا ایک دن کا، 2 دن کا۔ میں نے کہا 3 دن کا دیا، آپ 3 دن کے بعد پھر 3 دن کے بعد کہنے لگے بیٹی کو ہم نے منوا لیا، اور ہم بغیر کسی معاوضے کے اس کو معاف کرتے ہیں، ہم کوئی معاوضہ نہیں لیں گے۔ تو میں نے کہا کیا عارضی معافی ہوگی؟ کہنے لگے نہیں، ہم وعدہ کریں گے تو پورا کریں گے، ہم بالکل ان کو نہیں ستائیں گے، ان کے گھر سے چلے جائیں گے، اور ان کی زندگی کو سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ بس ایک بات ان سے کہے، اور آپ کہا کہ آپ کے درس ہوتے ہیں، ان سے کہے اپنی بیٹیوں کو کچھ چادر لینا اور کوئی حیا کی زندگی سکھا دے، ورنہ اس طرح کئی گھرانے ختم ہو جاتے ہیں، اور کئی گھرانے ویران، برباد، بے آباد ہو جاتے ہیں۔ رو رہے تھے وہ سارے، اور جب انہوں نے معافی دی، ان کی چیخیں تھی، ان کی سسکیاں تھی، بہت بڑا حوصلہ ان کا، بہت بڑی عظمت ان کی۔ میں ان کی وقار عظمت کو سلام کرتا ہوں، سچی بات، وقار اور عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ آپ سوچ نہیں سکتے، شیخ بولے سینا ایک بہت بڑے طبیب تھے، ماورا النہر کے رہنے والے تھے، وہاں کے۔ ان کے پاس ایک مریض لایا گیا، جب مریض لایا گیا تو انہوں نے اس کی نبض دیکھی، بالکل ختم ہوا پڑا تھا، صرف نبض ہلکی سی چل رہی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ، آنکھیں دھسی ہوئی، اور ہونٹ پیلے ہو گئے تھے، جس بول رہے لا علاج ہے، بہت علاج کے اس کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نبض دیکھیے، طبیب تھے، حکیم سے مراد کوئی یہ نہیں ہے کہ جڑی بوٹیاں، یوت الحکمت میں یشاء، اب جس چیز کو چاہے حق حکمت دے دے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، ہم پر جس کو حکمت دیتے ہیں نا، اس کو خیر کثیر دیتے، او خیر کثیر، اللہ کی خیر کثیر۔ شہد کی ضرورت تھی تو کسی سردار کے پاس شہد لینے گیا، تو یہ چھوٹا سا کٹورا، چھوٹی سی بوتل، چھوٹی سی ایسی برتن لے کر گیا، اس نے بڑی مشکل پپا اٹھا کے دے دی، انہیں یہ کیا؟
خدا کہ تو نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہے، ہم اس میں ہمیں دیں تو ہمیں ہماری توہین ہے کہ سردار اور بادشاہ کے گھر سے اتنی شہد مل رہی ہے۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو دیتے پھر خیر کثیر دیتے ہیں، کوئی نظر ہو پہچاننے والی، عام نظریں دھوکا کھا جاتی ہیں۔ اور ویسے بھی قریب کے لوگ ہمیشہ محروم رہتے ہیں ایک قدری تبصروں کی وجہ سے، اور شک بدگمانی کی وجہ سے، سنی سنائی کی وجہ سے قریب کے لوگوں نے، مکہ والے قریب تھے، افسوس ہے چند مقدس ہستیوں کے علاوہ بے شمار محروم آئے گئے، اور مدینہ والوں نے عظمتیں اور رنگے گئے۔ کیا زندگی ہے، کیا نظام ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیا بات کر رہا تھا؟ شیخ بول اسی نبض دیکھی، کہا کہ ایسا بندہ بلا کے لے آؤ جو شہر کے ہر گھر کو جانتا ہو۔ بہت لوگ ہوتے تھے شہروں کے خاندانوں کے شجرے جانتے تھے، شہر لوگ دیواروں میں ہوتا تھا۔ ایک صاحب کو لے آئے، کہا شہر کے ایک گھر سے آپ شروع ہو اور گھر کے ہر فرد کا نام لیتے ہوئے آگے نکلے، نبض پہ ہاتھ رکھا۔ تو ایک محلے میں جب وہ بندہ گیا، محلے کے بندے ہیں ان کے نام چلتا اگلے، تو نبض کی دھڑکن تیزی کا خیال کرنا اس محلے میں کوئی گھر اور گھر کا کوئی فرد نہ چوکے۔ کرتا کرتا ایک گھر کے بڑے جب گھر کے فرد کا نام لیا تو نبض تیز ہو گئی، سانسیں تیز ہو گئی، اور جب ایک کا نام لیا سن سے نازک کا تو نبض تیز، جسم بے قرار ہو گیا۔ اس نے سمجھ آ گئی، بس اس نے کہا یہ مریض عشق ہے، مریض عشق میں رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو جو گواہ کی۔ انہوں نے کہا مریض عشق ہے، اس کا وہاں ترتیب بنا دو بس، ورنہ ایسے ہی مر جائے گا۔ کہ مریض عشق ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری بعض ادائیں کنہیں کو کھا جاتی ہے۔ اسلام کا نظام عصمت کا، حیا کا، چادر کا، پردے کا، رضا کا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سبحان اللہ، میں نے سیدہ کی قمیص مبارک دیکھی ٹاپ کاپی ترکی میں، جو میوزیم ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہاں کیونکہ وہ ترکی والوں نے اہل بیت کے، اصحاب رسول کے، آقا کملی والے کے تبرکات کی حفاظت کی، بہت زیادہ سنبھالا، اور وہ اصلی ہے کیونکہ ترک حکمران رہے، خلافت عثمانیہ مکہ مدینہ کے حکمران تھے، تو انہوں نے وہ چیزیں سنبھالی ہیں۔ یقین جانیے میری حیا کی وجہ سے نظر اس کرتے مبارک پہ ٹک نہیں سکی، اس کی تار تار میں نور تھا، حیا تھا۔ انہی کے در سے تو ہمیں حیا ملا ہے، اسی در سے، انہی کے قدموں کی برکت سے تو ہمیں حیا کا چھوٹا سا لفظ ملا ہے، اللہ کے دل میں آ جائے، لفظ ملا ہے انہی کے در سے، انہی کے قدموں کی خاک سے، ان کے قدموں کے غبار سے، چوٹیوں کے غبار سے تو ملا ہے سب۔ کیا بتاؤں آپ کو۔ اس کے بعد اللہ کا نظام دیکھیں، اس گھرانے کو سکون آ گیا، چین آ گیا، اس گھرانے کی ساری مصیبتیں ختم ہو گئی، ایک پل میں ختم ہو گئی۔ اور میں ان کے گھر والے سن رہے تھے، میں نے کہا سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا بیٹا کہاں سے ہلاک ہوا، ہماری کس بے احتیاطی کی وجہ سے۔ آج بھی اس گھر میں سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ لوگ تسبیح خانے سے جڑے ہوئے، اللہ نے انہیں دنیا بھی، دولت بھی، عزت بھی، رزق بھی، اور ایمان حیا بھی، سب دولتیں عطا فرمائے۔ آج کے معاشرے میں بڑھتی ہوئی طلاقیں، بڑھتی ہوئی طلاقیں، بڑھتی ہوئی طلاقیں، گھروں کے بڑھتے ہوئے جھگڑے، لڑائیاں، بے چینیاں، بے قراریاں، آپس میں نفرتیں بہن بھائیوں کی، دوستوں عزیزوں کی، نفرتوں کا حل واللہ اشد باسا واشد تنکیلا ہے۔ کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، بس بے چین سے پوچھے، پاگل سے پوچھے، بے قرار سے پوچھے کہ پھر کتنا پڑھنا ہے۔ میرے پاس تو اس کا اور زیادہ نظام ہے، اس کے اور فائدے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کو اور فائدے بتاؤں، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔
2 घंटे से ज्यादा हुआ, पता ही नहीं चला। मेरा चाहता हूं दिल कि इसकी अगली किस्त में आइंदा जुमेरात को फिर आपको दर्स में सुनो, इसके अनोखे फायदे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको याद करना चाहें, याद आसानी से, वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, मेरे ख्याल में इतनी देर मैंने दोहराया आपको याद ही हो गया होगा। अनोखा निजाम है। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। एक है मेरा घर न जले, एक है जलते घर में आगे बुझ जाए। एक यह है कि मेरा घर बच जाए, एक है मौला सबके घर बचा दे। एक है कि मेरी जिंदगी में खुशहालियां हो, कह के हो, दोस्तों के साथ उठना बैठना हो। एक है नहीं मौला, लोगों के घर, लोगों की जिंदगी, उनमें खुशियां खुशहालियां हो जाए तो खुद ब खुद मेरे घर में लौट आएंगी। क्यों? अगर मैं जरिया बन गया तो लौट आएंगी, और मेरी नस्लों में राहतें, खुशियां, खुशहालियां। और मैंने लोगों को तलाक से बचाने के अगर हीले और तरतीबें और नबवी अमाल बता दी, अल्लाह मेरी नस्लों को तलाकों से बचाएगा, और अल्लाह मेरी नस्लों को झगड़ों से, नफरतों से, और आपस के बोझ और कीने से और इंतकाम से बचाएगा। अनोखी इसके फायदे हैं, अनोखे इसके कमालात हैं। कई अरसे से सोच रहा था कि इसके कमालात को बयान करूं, कई अरसे से सोच रहा था। इंशाअल्लाह आइंदा जुमेरात में फिर इसके फायदे और अगले कमालात अगले हिस्से में बयान करेंगे। और इंशाअल्लाह, और एक दरखास्त है आपसे, यूट्यूब और फेसबुक पे फौरन इसके जो फायदे पाए हैं आपने, फौरन आपसे दरखास्त है, बस मेरा ऐलान यही है। तस्बीह खाने के चंदा 313 बार हामीम ला युनसरून न भूलिएगा, मेरा चंदा न भूलिएगा। या हाफिज़ या सलाम न भूलिएगा, मेरा, मेरी नस्लों का, मेरे साथियों का इस पूरे निजाम का तस्वर करके न भूलिएगा, कभी ना भूलिएगा। मेरा चंदा न भूलिएगा, मेरा धंधा है ये, मेरी जरूरत है, ये ना भूलिएगा मेरा चंदा। और दूसरा, आप इसके फायदे फौरन फेसबुक, यूट्यूब, इन चीजों पे, यानी हमारा सोशल मीडिया पे इसके फायदे लिखे, और वाकयात के साथ लिखे, और तफसीलात के साथ लिखे, ईमेल कर दें। रिसाले में अबकरी का ईमेल लिखा हुआ है, वो कर देंगे, ज्यादा फायदा होगा। रिसाले में अबकरी का ईमेल, अबकरी का लिखा हुआ है, उस पर करेंगे तो हमारे ज्यादा फौरन पहुंचेगा। ईमेल करें और जरूर करें, आपको फायदा पहुंचा। साल साल से अबकरी पढ़ा, तस्बीह खाने के साथ निस्बत है। आपके जरिए से अगर मखलूक को नफा पहुंचा, अल्लाह आपको पहले खुशियां देगा, राहतें देगा, इज्जतें देगा, और रहमतें देगा, और बरकतें देगा। मैं आपके ईमेल का इंतजार करूंगा, और बहुत तफसील से लिखिएगा जो फायदे पहुंचे। किसी और को मिला, सुना, वो लिखे, आपको हुआ वो लिखे। वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। और पढ़ते हुए मेरा हिस्सा जरूर रखिएगा, मेरा, मेरी नस्लों का। दरूद पाक पढ़े, या अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़िल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी बिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तान। अल्लाह अपने सोने मुबारक नामों की बरकत से पूरी उम्मत को कामिल ईमान, कामिल इखलास, कामिल बरकत और कामिल आफियत अता फरमा, और पूरी उम्मत के मसाइल हल फरमा, पूरी उम्मत की मुश्किलें दूर फरमा, इल्लत, जिल्लत और किल्लत से बचा, सदा खैर अता फरमा, सदा राहतें अता फरमा, सदा रहमतें अता फरमा, और हमेशा की आफियत अता फरमा। दिल की दुनिया बदल दे मौला, जज्बों की दुनिया बदल दे, हमारे पल पल को बदल दे, हमें दुनिया आखिरत की खैरें, रहमतें, राहतें, इज्जतें और बरकतें अता फरमा। जो दुनिया में कहीं से सख्ता हुआ तेरा बंदा और बंदी है, अल्लाह वो किसी मजहब से है, किसी फिरके, रंग, नस्ल से है, अल्लाह उसको सुकून दे दे, उसको चैन दे दे, उसको राहत दे दे, उसको रहमत दे दे, उसको अफ, बरकत और रहमत के साथ ढांक दे। या अल्लाह, जितने लोग आमीन कह रहे हैं दुनिया के जिस कोने में तेरे बंदे और बंदियां, उनके दुख दूर फरमा, उनकी मुश्किलें दूर फरमा, उनकी परेशानियां दूर फरमा, उनकी जिंदगी में खुशियां, खुशहालियां, रहमतें और राहतें अता फरमा, इज्जतें, आफियतें अता फरमा, हमेशा बिन मांगे अता फरमा, कभी दर दर का भिखारी न बना,
اپنے در کا منگتا، اپنے در کا سوالی، اپنے در کا فقیر بنا، اپنے در کا فقیر بنا۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے۔ مولا اپنے در کا فقیر ہماری نسلوں کا بھکاری نہ بنا، جن کے قرضے ہیں دور فرما دے، جن کی مشکلیں حل فرما دے، جو ذلت و علتوں میں دھسے ہوئے ہیں تو نکال دے۔ اللہ اس آیت مبارکہ کی سچی تاثیر اور کمال تاثیر اور بے مثال تاثیر ہمیں عطا فرما دے، ہماری نسلوں کو عطا فرما دے۔ تیرا کلام ہے اور تاثیر بھی تیرے پاس ہے، تو جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ یا اللہ اپنے کلام کی سچی تاثیر اور سچا کمال عطا فرما، سچی راحتیں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، ہمیں صدا بن مانگے عطا فرما، ہمیں صدا بن مانگے عطا فرما۔ اللہ ہمیں منگتا اور بھکاری سمجھ اور دے دے، ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہماری ساری مشکلیں حل فرما۔ یا اللہ جو دنیا کے جس کونے میں بیٹھے دعاؤں کی توقع رکھ رہے ہیں، دعاؤں کا چاہ رہے ہیں اور دعاؤں کے لیے دل میں ان کے سوال ہے، اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما اور سب کی ناکامیاں ختم فرما کے ان کو عزتوں کے، برکتوں کے، راحتوں کے تاج پہنا دے۔ یا اللہ میرے وطن کی سرحدوں کی خیر کر دے، سارے عالم کی خیر کر دے۔ پوری دنیا اس وقت جس تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ تو غیب سے راحتوں کے فیصلے، عافیتوں کے فیصلے فرما۔ امت کو ہر فتنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہر آزمائش سے حفاظت فرما۔ بس تو امتحان کے قابل نہیں، صدا عافیت عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما۔ بے گھروں کو گھر دے دے مولا، بے دروں کو در دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، ان کی جھولیاں بھر دے، اور جن کو اولادیں دی ہیں محبتیں، پیار، دلوں کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنا دے۔ آخری وقت ایسا بہترین کر دے کہ ہمیں بھی مزہ آئے اور تیری رحمت کو بھی مزہ آئے اور تیرے فرشتوں کو بھی لطف آ جائے، اور قبر کو روشن بنا دے۔ کبھی بھی مولا ہماری نسلوں میں بت پرستی سے بچا، ہماری نسلوں کو اپنے غیر سے بچا، غیر سے بچا۔ بڑا ڈر لگتا ہے مولا، بڑا ڈر لگتا ہے، بس تیری رحمت اگر آ جائے گی اور چھونک کر دے گی ہمیں اور ہماری نسلوں کو حفاظت، کفایت فرما، عافیت فرما، اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے علم سے علم عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔